اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک زبردست ٹاپک اور ایک بہترین ویڈیو، ایک بہترین عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ میں اس کو اچھی طریقے سے آپ کو سمجھا سکوں۔ اگر آپ عاملین کے پاس گئے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف ہے، آپ کے سر میں درد ہوتا ہے، آپ کو برے خواب نظر آتے ہیں، آپ کا دل متلاتا ہے، آپ کے پاؤں میں درد ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر آپ کے کاروبار پہ برے اثرات ہیں، مطلب کاروبار آہستہ آہستہ سے اونچائی کی طرف سے نیچے آ رہا ہے، نقصان پہ نقصان ہو رہے ہیں اور آپ پریشان ہیں، آپ عاملین کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو جادو ہے، کچھ عاملین کہتے ہیں یہ تو جنات ہے۔ اب آپ نے عاملین سے علاج بھی کیا اور بہت زیادہ، ہر عامل سے تقریباً آپ نے علاج کیا، لیکن آپ کو شفا نہیں مل رہی، معاملہ اور بھی زیادہ خراب ہو رہا ہے، تو آپ سمجھ لے کہ یہ آپ پر نظر بد ہے اور نظر بد ہی آپ کو تباہ کر رہی ہیں، آپ کو نقصان دے رہی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے اندر بے چینی ہے۔ اب نظر بد اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کا میں علاج کیسے کروں گا، اس کی میں تشخیص کیسے کروں گا، تو یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے، بڑی کارآمد ویڈیو ہوگی، اور میں بڑی یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے زندگی کے 99% مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ معزز سامعین، سب سے پہلے ہم نے پتہ لگانا ہوگا کہ آیا ہم پہ یا ہمارے کاروبار پہ نظر بد ہے یا نہیں ہے۔ اب پہلے اپنے بارے میں یا اپنے گھر کے بارے میں، اولاد کے بارے میں آپ کیسے پتہ لگائیں گے کہ اس پر نظر بد ہے یا نہیں، اس پر جادو جنات کا اثر ہے یا نظر بد کا اثر ہے؟ تو یہ آپ نوٹ فرما لیں۔ اس کے 3 تشخیص کے طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ، آپ 7 عدد سرخ گول مرچیں لیں اور ہر مرچ پر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 7 بار پڑھ کے دم کر دیں۔ اب ان مرچوں کو آپ نے اپنے سر سے 7 بار وار دینا ہے۔ اس کے بعد یہ مرچیں جو ہے یہ آپ گیس پہ رکھ دیں، چولہے پہ رکھ دیں تاکہ یہ جل جائیں۔ جلتے وقت اگر اس کی بدبو جو آتی ہے وہ آئے تو سمجھ لے آپ پہ نظر بد نہیں ہے۔ اگر اس کی وہ بدبو جس سے انسان تنگ ہوتا ہے وہ نہ آئے تو آپ سمجھ لے آپ پہ نظر بد ہے۔ اسی طرح سے آپ 7 مرچیں لے کر 7 پر 7 بار اعوذ باللہ پڑھ کر اپنے بیٹے، بیٹی، بیوی پر آپ وہ کر لیں تو اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس پہ نظر بد ہے یا نہیں۔ اب آپ اپنے گھر کے بارے میں کیسے پتہ لگائیں گے کہ بھائی میرے گھر پہ بھی نظر بد ہے یا نہیں؟ تو آپ نے اپنے گھر کی تھوڑی سی مٹی لے لینی ہے، کسی بھی جگہ کی۔ اب آپ نے اس پر 11 بار آیت الکرسی، 11 بار معوذتین مطلب قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں، اور 11 بار دعائے قنوت پڑھ کے دم کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اگر ہمارے گھر پہ نظر بد ہے تو مجھ پہ واضح کر دے، اگر نہیں ہے تو بھی مجھ پہ واضح کر دے۔ اب اس مٹی کو 5 منٹ کے بعد آپ سوں گے، اگر اس سے جلنے کی خوشبو آئے، مطلب بدبو آئے، جیسے گوشت جل جاتا ہے، جیسے کوئی کڑھائی جل جاتی ہے، ہانڈی جل جاتی ہے، اگر اس طرح کی بدبو آئے تو آپ سمجھ لیں آپ کے پورے گھر پر نظر بد کے اثرات ہیں۔ یہی آپ کاروبار کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب نظر بد، یہ تو میں نے تشخیص کا طریقہ پہلا بتا دیا، بلکہ 2 تشخیص کے طریقے میں نے بتا دیے، کاروبار کا اور اپنا بھی۔ اب مزید آپ نوٹ فرما لیں، کبھی کبھار ایسا بھی ہوگا کہ ان 2 تشخیصوں سے اگر پتہ نہ چلے
تو آپ کو وجود کے اعتبار سے کیسے پتہ چلے گا کہ مجھ پہ نظر بد ہے؟ اس میں نمبر 1، آپ کے ٹانگوں میں درد ہوگا اور شدید درد ہوگا، کبھی ٹھیک ہو جائے گا کبھی درد ہوگا۔ دوسری بات، آپ زیادہ لوگوں میں ہوں گے تو بھی آپ کو خوف ہوگا، آپ اکیلے ہوں گے تو بھی آپ کو خوف ہوگا، ڈر ہوگا، ایک عجیب ڈر آپ کو لگے گا۔ تیسری بات، آپ کے سر میں اتنا شدید کبھی کبھار درد ہوگا جو کسی ٹیبلٹ کے ذریعے سے بھی دور نہیں ہوگا۔ آپ 3 4 ٹیبلٹ کھائیں گے تب بھی وہ درد دور نہیں ہوگا۔ ان میں سے کوئی بھی ایک نشانی آپ میں پائی جائے تو آپ سمجھ لیں آپ پہ نظر بد ہے۔ اب آپ کاروباری وہ تشخیص کیسے کریں گے کہ میرے کاروبار پہ نظر بد ہے یا نہیں؟ جادو جنات کی وجہ سے جو کاروباری بندش ہوتی ہے اس میں گاہک نہیں آتے، اور جو نظر بد کی وجہ سے ہوتی ہے گاہک آ کر چلے جاتے ہیں۔ آپ کی دکان پہ، کاروباری جگہ پہ گاہک آئیں گے، آپ سے سودا ڈن کر لیں گے، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں گے، تو آپ سمجھ لیں میرے کاروبار پہ بھی نظر بد ہے۔ اب معزز سامعین، میں اس کی علاج کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے اس کا علاج پھر کیسے کرنا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اگر آپ اپنا علاج کر رہے ہیں تو آپ 1 گلاس پانی لیں، اب اس کو ہونٹوں سے لگا کر 7 بار قل اعوذ برب الناس، 7 بار قل اعوذ برب الفلق، پہلے آپ نے سورہ ناس پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ فلق پڑھنی ہے۔ جب یہ پڑھ لیں تو 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں، یہ پانی فوراً دم کر لیں۔ اب اس پانی کو آپ اپنے چہرے پر بھی لگا لیں، اپنے سینے پر بھی لگا لیں، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا پانی ملا کر، مطلب 1 لیٹر، وہ پورا دن پیتے رہیں۔ اگر طبیعت سنبھل گئی تو سمجھ لیں نظر بد مکمل ختم ہو گیا۔ اگر پھر بھی کچھ باقی ہیں تو آپ دوسرے دن پھر ایسے ہی پانی دم کر لیں، اس سے انشاءاللہ آپ کے جو نظر بد کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اب کاروباری جگہ سے اور بچوں سے آپ نے نظر بد کیسے، گھر سے آپ نے کیسے نظر بد دور کرنا ہے، تو وہ آپ سن لیں۔ آپ کسی بھی وقت ایک وقت متعین کر لیں، اس وقت آپ نے اپنے گھر میں 7 آذانیں دینی ہیں۔ اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ کہیں سے یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کر کے وہ اپنے گھر میں 7 بار چلائیں، اس کے بعد فوراً سورہ بقرہ 1 بار چلائیں۔ اب آپ 1 لیٹر پانی لے کر اس پر اسی ترتیب سے 7 بار، پہلے قل اعوذ برب الناس، پھر 7 بار قل اعوذ برب الفلق، 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں۔ اب اس پانی سے کاروباری جگہ یا پھر آپ کا گھر ہے اس جگہ آپ چھڑکاؤ کریں۔ اس کے ساتھ اگر آپ 11 دن کے لیے اگر بتیاں بھی رکھ دیں وہ بھی دم کریں، مطلب پہلے دن دم کر لیں، اب 11 دن تک وہ صبح و شام 1 اگربتی اپنے گھر میں، پورے گھر میں اس کی دونی دیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ کا جو مسئلہ ہے، جو عاملین کہتے تھے جنات ہے، جادو ہے، ایسے ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، پہلے ہی دن آپ کو اتنا فرق، واضح فرق نظر آئے گا کہ انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ معزز سامعین، میں نہیں کہتا، اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ نظر بد کی وجہ سے نوجوان قبروں میں چلے گئے اور اونٹ جو ہیں وہ ہانڈیوں میں چلے گئے۔ اب آپ خود سوچیں، جس کے بارے میں ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں، آپ خود سوچیں کہ نظر بد آپ کو کتنا نقصان دے سکتی ہیں۔ اگر آپ میں یہی علامتیں ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ علامتیں مجھ میں ہیں یا میری کاروباری اثرات ہیں، تو اس کا علاج کر لیں اس سے پہلے کہ آپ کی موت واقع ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جادو، جنات، نظر بد سے ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، اپنے امن میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ جس بھائی کو، مجھ سمیت جس بھائی کو جو بھی مسئلہ، روحانی جسمانی مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے مسائل حل فرما دے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو، آج کا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ افاد عام کے لیے اس کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔